بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقلید جہالت کا نام ہے اور تحقیق یہ علم کا نام ہے۔ مقلد جاہل ہوتا ہے اور جو غیر مقلد ہے وہ تحقیق والا ہوتا ہے، تو ہر مسئلے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ تقلید جو ہے یہ شرک ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ تقلید جو ہے یہ مادہ قلادہ سے ہے۔ قلادہ یہ جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کو ہار کہتے ہیں، گلے کا ہار، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور جب یہ جانور کے گلے میں ڈالا جائے تو اس کو پٹا کہتے ہیں۔ یہ جو عقیدت کا ہار مقلد کسی امام کا گلے میں پٹا نہیں ڈالتا، بلکہ مقلد آدمی اہل علم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا عقیدت کا ہار اس کے گلے میں ڈالتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں تقلید کا جو اصطلاح میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے اور اس پر صرف اعتماد کیا جائے بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے، اس کو تقلید کہتے ہیں اور اتباع بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیا شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ امت کے دو حصے ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک اہل الذکر سمجھ والے لوگ، اور ایک جو ہیں جو جن کو معلوم نہیں ہے، نا سمجھ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم دین کی پوری سمجھ رکھنے والوں سے پوچھو اگر تمہیں دین کا مسئلہ معلوم نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کا حکم دیا ہے، اب اس پر اعتماد نہ کیا جائے تو کس لیے پوچھے گا؟ جب تم جانتے نہیں ہو تو تم اس سے پوچھو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر مجتہد ہے، جو بے علم آدمی ہے، اس کو علم والے شخص پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اب شریعت میں یہ تین قسمیں بنتی ہیں اس قسم کی تقلید کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تقلید فی الروایت، یعنی حدیث نقل کرنے میں محدثین پر اعتماد کرنا بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ بخاری جب قال رسول کہے گا تو وہ سچا ہوگا، مسلم جب قال رسول کہے گا تو سچا ہوگا، ترمذی یہ جب قال رسول کہے تو سچا ہوگا، ابو داؤد اور دوسری حدیث محدثین جو ہے یہ صرف اور صرف اعتماد ہی ہے۔ تو روایت کرنے میں تقلید کرنے پڑی گئے، اتباع کرنی پڑے گی محدثین کی۔ اور جو شخص تقلید کا منکر ہے وہ کس دلیل سے اعتماد کرتا ہے کہ یہ حضرات سچے ہیں، ان کو اللہ نے بتایا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ
نبی پاک کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا ہے کہ بخاری جب نقل کرے گا قال رسول وہ سچا ہوگا، محض تقلید ہے۔ اب تقلید کو یہ گمراہی بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری تقلید ہے تقلید فی التزکیہ، یعنی کسی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں، روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اسماء الرجال کی چھٹک پھٹک چھان پھٹک کرنا، مطلب ہے کہ یہ کرنا کہ فلاں راوی سچا ہے، فلاں راوی جھوٹا ہے، یہ اللہ رسول تو اس کو نہیں بتائے گا، یہ ضرور کسی نہ کسی آدمی کہے گا کہ فلاں آدمی سچا ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، یہ صرف اعتماد ہے اس پر۔ اور تیسری ہے تقلید فی الدرایہ، جب مختلف احادیث کے معنی ہوں تو فقہا کی تقلید کرنی پڑے گی جو پوری سمجھ والے لوگ ہیں معنی میں۔ یہ تین قسم کی تقلیدیں یہ لازمی ہیں۔ اب کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو تقلید کے اندر لپٹی ہوئی نہ ہو۔ مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں بخاری نے نقل کیا۔ تو بخاری پر کیوں اعتماد کریں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ بخاری سچ کہا ہے؟ اب اس حدیث کی تحقیق صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے بغیر تقلید کے کہ آدمی اس وقت پیدا ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مسجد نبوی جا کر اپنے کانوں سے سنے تو اس وقت تقلید ہوگی، تحقیق ہوگی، ورنہ تقلید ہوگی۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو تقلید کے خلاف میں لپٹی ہوئی نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کہ تقلید کر رہا کہ تقلید ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا نام آپ تقلید رکھتے ہیں، نام اس کا اتباع رکھتے ہیں، نام اس کا اطاعت رکھتے ہیں، نام اس کا بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ ضرور کرنا پڑے گا ورنہ کوئی آپ کی حدیث ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں، تقلید حرام وہ ہے جو غیر مجتہد کی آدمی غیر مجتہد تقلید کرے، جو اہل ذکر نہیں ہے اس کی جب تقلید کرے۔ یہ تقلید مشرکین مکہ کی تھی کہ جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ اتباع کریں جو اللہ نے اتارا ہے، تو قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولو کان آباہم لا یاکلون شیئا، اگرچہ ان کے آبا وہ کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، نہ اس کو روایت کی سمجھ ہو، نہ اس کو اسماء رجال کی تزکیہ کی سمجھ ہو، نہ اس کو درایت کی سمجھ ہو، ولا یہتدون، یعنی جو غیر مجتہد ہے اس کی بات پر غیر مجتہد اعتماد کرے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ تقلید حرام ہے۔ دیکھیں دودھ جو ہے اگر گدی کا ہو تو حرام ہوگا، اگر بکری کا ہو تو حلال ہوگا۔ تقلید اگر محدثین کی ہوگی تو یہ حلال ہوگی، اسماء الرجال والوں کی ہوگی، فقہا کی ہوگی تو حلال ہوگی، اور اگر دوسروں کی ہوگی جو غیر مجتہد ہیں تو وہ حرام ہوگی۔ تو بہرحال تقلید کا مثلا یہ کرنا کہ ہم تحقیق کرتے ہیں، یہ تحقیق کرنے والے بری طرح تقلید میں مبتلا ہیں۔ یہ کوئی بھی روایت پیش نہیں کر سکتے جب تک وہ تقلید محدثین کی نہ کریں، اسماء الرجال والوں کی نہ کریں۔ یہ کیسے تحقیق ہے؟ تحقیق کی بھائی ایک ہی شکل ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اپنے کانوں میں سنیں۔ اب تاریخ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو ہم ان سے یہی بات کریں گے کہ امام بخاری سے پہلے، یہ تو 250 سال بعد آئے ہیں، وہ 100 سال بعد کے ہیں، اس سے پہلے آپ کس کی تقلید کرتے تھے؟
کس کی حدیث پر عمل کرتے تھے؟ یہ محدثین جو کتابیں لکھی ہیں اس سے پہلے آپ کس کے کرتے تھے؟ اب اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ہم کہتے ہیں تقلید اس وقت فرض ہوئی جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ فاتحہ میں یہ جو ہے نا الحمدللہ اس میں توحید ہے، رب العالمین میں توحید ہے، الرحمن الرحیم میں توحید ہے، مالک یوم الدین میں توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید ہے، اہدنا الصراط المستقیم اس میں توحید ہے، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم اس میں تقلید ہے۔ اللہ ہمیں وہ راستہ چلا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کن لوگوں پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار لوگ جو ہیں ان کا راستہ چلا۔ تو اب صالحین کا راستہ چھوڑ کر صالحین کا راستہ کیسے آئے گا؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو، اور فرمایا نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، محدثین کی راستہ، اسماء اور اہل تزکیہ کا راستہ اور فقہا کا راستہ۔ ان راستہ یہ اگر صالحین نہیں ہیں تو کائنات میں صالحین کون ہوں گے؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی مکمل صورت وہ فاتحہ اتری ہے، یہ 5واں نمبر ہے، اور اس میں تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ فاتحہ میں 2 مسئلے بیان کیے گئے، ایک توحید کا اور ایک تقلید کا۔ اور اعتقاد میں قرآن مجید کی توحید ماننا پڑے گا اور اعمال میں تقلید کرنی پڑے گی من النبیین والصدیقین والشہداء۔